اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اس سورہ فاتحہ کے پہلے تو نام بتائے تھے کہ اس کا ایک نام فاتحہ ہے، ایک نام وافیہ ہے، ایک نام کافیہ ہے، ایک نام شافیہ ہے، ایک نام ام الکتاب ہے، ایک نام ام القرآن ہے، ایک نام اس کا قرآن عظیم ہے، ایک نام اس کا تعلیم المسئلہ ہے، ایک نام اس کا اساس القرآن ہے۔ یہ سارے نام میں نے آپ کو کل لکھوائے تھے۔ اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور 23 اس صورت کے کلمات ہیں اور 123 اس صورت میں حروف ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سارا کل بتا دیا تھا۔ اب جب 7 آیات ہیں تو 7 آیات کس طرح ہیں دیکھیں، آپ آیتوں کو گنیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے لکھا ہوا 7 آیات لکھا ہے 7، آپ گنے تو یہ ہیں 6، پھر یہ 7 کیسے ہو گئی؟ اس بارے میں پھر 2 مذہب بن گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ہر صورت کے اوپر جو آئی ہے یہ اس صورت کی ایک آیت ہے۔ جب ایک آیت وہ ہو گئی تھی، ہو گئی کل کتنی؟ 7۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کی آیت نہیں ہے، کسی بھی صورت کی آیت نہیں ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں پھر اس کی 7 پوری کر کے بتاؤ بغیر بسم اللہ کے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ احناف فرماتے ہیں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پہ نیچے دیکھیں 6 لکھا ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہاں تک ایک بات ختم ہے، یہاں تک ایک بات، کیونکہ اگلے بات تو دشمنوں کی ہو رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اے اللہ تو نے نعمت کی، یہاں پر نعمتوں والوں کی بات ختم، اب تو آگے غضب والوں کی بات ہے، تو وہ نئی بات شروع ہو گئی۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کتنی ہو گئی؟ 7۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں جو آتا ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو اس میں بغیر بسم اللہ کے 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیتیں اس طرح پوری ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور جتنی بھی صورتوں کے اوپر بسم اللہ آئی ہے یہ ہر صورت کا جز ہے، آیت ہے۔ اسی لیے شوافع حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورتوں کا جز مانتے ہیں۔ حرمین کے علاوہ بعض جگہوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہر صورت کی آیت نہیں ہے، پورے قرآن کی آیت ہے۔ کیسے؟ پورے قرآن میں سورہ نمل میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت، تو قرآن کی تو آیت ہے یہ لیکن صورتوں کی آیت یعنی اوپر جو لکھا ہے یہ صورت کی آیت نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وخلف ابی بکر، اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، وخلف عمر، اور میں نے حضرت عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، فلم یجہر احد منہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حضرات میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ جب تلاوت شروع کرتے تھے تو بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی
تو کیا وجہ ہے کہ باقی ساری آیتیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں؟ اگر آیت تھی تو پھر آیت یہ الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی بلند سے پڑھتے کہ بھائی یہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کی باری آتی الحمدللہ رب العالمین، تو معلوم ہو گیا سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ سے شروع۔ بسم اللہ تو بطور برکت اوپر لائی گئی ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو افطر، اور ایک حدیث میں آتا ہے فہو ابتر، کہ جو نیک کام شروع کرے اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کام کی برکت ختم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے برکت کے طور پر قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف صفحہ 170 پہلی جلد کے اندر، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر صفحہ 285 جلد 2 کے اندر، اور صحیح ابو عوانہ کے صفحہ 122 جلد 2 کے اندر حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، چنانچہ جب میرا بندہ کہتا ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب سوال یہ ہے اگر یہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی تو اللہ یہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، نہیں، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ سے وَلَضَّالِّينَ تک 7 آیتیں ہیں، انعمت علیہم تک اس آیت کو مستقل آیت شمار کیا گیا۔ اور تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف صفحہ 34 کے اوپر پہلی جلد میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان، کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان یہ حضرات جب نماز پڑھاتے تھے تو یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، تو یہ حضرات قراءت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قراءت شروع کرتے، نہ کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے۔ تو ان 3 دلیلیں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کا بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں ہے، کسی صورت کی یہ آیت نہیں ہے، بطور برکت یہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک نمبر 2، بسم اللہ ایک صورت کے بعد دوسری صورت میں اس لیے لائی جاتی ہے صورتوں کا فصل کرنے کے لیے، پتہ چل جائے یہاں ایک صورت ختم ہو گئی، نئی صورت شروع ہو گئی، اس پہچان کے لیے بسم اللہ لائی گئی ہے، بطور آیت یہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور ہر صورت کی آیت ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک حدیث مسلم شریف میں آتی ہے صفحہ 172 کے اوپر، یہ جو ایک فتنہ گزرتا نا مرزا وغیرہ، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک طرح کی حدیث نقل کرنا اور دوسری جتنی حدیثیں میں وہ ساری چھوڑ دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے ان سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی تو فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھی۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے کب انکار کیا کہ بسم اللہ نہ پڑھو؟ اس میں تو یہ نہیں ہے اس حدیث میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا سورہ کوثر کا حصہ ہے۔ سورہ کوثر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہر سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کی اگر یہ آیت ہے تو آپ یہ بتا دیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی نماز میں قرات کرتے ہوئے سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی ہو؟ نہ جی، آہستہ پڑھی ہے۔ تو آہستہ پڑھی ہے تو آہستہ کیوں پڑھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 آیتیں اونچی پڑھے، ایک آیت آہستہ پڑھے؟ اس کا آہستہ پڑھنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کی آیت نہیں ہے۔ اور فتح الملہم کے اندر اس کا جواب دیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 39 کے اوپر دوسری جلد میں کہ حضور علیہ السلام نے انا اعطیناک الکوثر سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی ہے وہ بطور برکت پڑھی ہے۔ ورنہ ہمارے پاس ایک مشہور دلیل ہے اس کے علاوہ بھی، سب سے پہلے وہی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام جب رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کی آیت ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام تلاوت اقرا سے شروع نہ کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے فرماتے کہ بسم اللہ پڑھو، یہ آیت ہے۔
بلکہ بسم اللہ نہیں پڑھی، صرف اقرا پڑھی، تو پتہ چلا کہ بعد میں بسم اللہ بطور برکت پڑھنے کا حکم دیا، بطور آیت ہوتی تو جبریل اقرا سے نہیں بسم اللہ سے وہی لے کر نازل ہو جاتے، آیت اقرا سے لے کر نازل ہوئی۔ اس لیے ہمارے ہاں مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، نہ اس کے علاوہ اور کسی آیت سورت کی آیت ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، جیسے کہ سورہ نمل میں آیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم لفظی ترجمہ غور کریں، بسم نام کے ساتھ، اسم سے ہے نا، بسم با کا معنی ساتھ، بسم نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ ہے، اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ تو اب یہ جو ہم ایک ترجمہ کرتے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہاں وہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پورے بسم اللہ میں شروع کا لفظ تو ہے ہی نہیں، شروع کا لفظ تو ہے ہی نہیں، تو شروع کا لفظ تو یہاں پورے بسم اللہ میں ہے نہیں، پھر کیسے؟ یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ دینا شروع کیا تھا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ترجمہ نہ کریں، یہ آپ کا فن نہیں ہے، کتابوں میں ترجمہ دیکھ کر ترجمہ پڑھنے سے آدمی عالم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو آیتیں ہمیں آتی ہیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو تو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے ترجمہ یہی کیا تھا، شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ بسم یہ اسم سے، اس کا معنی ہے اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان۔ شروع کرتا ہوں کدھر ہے؟ تو دیکھیں ایک شروع کرنا بالفعل ہوتا ہے، یہ جو ہم نے پڑھنا شروع کر دی، یہ ہم اپنے عمل سے شروع کر رہے ہیں نا، اس شروع کرنے کو جو میں عمل کر رہا ہوں یہی شروع ہے، اس شروع کو یہاں پر عربی میں پھر محذوف رکھا ہے، کیونکہ وہ تو ہم اپنے عمل سے چونکہ شروع کرتے ہیں، اب الفاظ میں اس کو محفوظ رکھا، محذوف رکھا۔ اگر یہاں پہ الفاظ کو ظاہر کریں تو عبارت اس طرح ہوگی، اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ میں اپنے عمل سے جو ابھی سبق شروع کیا یہ شروع کر لیا اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ شروع کرتا ہوں۔ کیا شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ شروع کر دیا۔ اب اس کا اگر سامنے ترجمہ محذوف عبارت نکالیں گے، جو عبارت پوشیدہ ہے جو ہمارے عمل میں ہے، اس کو سامنے لائیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام۔ تو اشرع یہاں پہ کیا ہے؟ محذوف ہے، پوشیدہ ہے۔ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے۔ تو جب ان کا معنی ایک ہی ہے تو ان دونوں کو لانے کی بجائے ایک اللہ کا صفتی نام کوئی اور لاتے، بسم اللہ الرحمن الرؤوف کہہ دیتے، بسم اللہ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرؤوف کہہ دیتے، بسم اللہ الرحمن الودود کہہ دیتے، بسم اللہ الرحمن الخالق کہہ دیتے، بسم اللہ الرحمن المالک کہہ دیتے، لیکن اللہ کے اور صفاتی ناموں کی بجائے اس صفتی نام کو کیوں لایا؟ انشاءاللہ الرحمن الرحیم جو آیت آ رہی وہاں پہ میں عرض کروں گا، کیونکہ وہاں پر یہ دو باتیں آئی ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، چونکہ یہ عمومی ترجمہ مدرسے کے طلباء کے لیے تو ہے نہیں، عام مجمع کے لیے۔ اتنی بات ہم کریں گے جو آپ کی ضرورت کی ہو، لمبے چوڑے بحث میں ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ یہ دیکھیں عربی میں تمام کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کو کے اندر لفظ تمام جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمام ہی بولتے ہیں، تمام عربی کا لفظ ہے۔ تمام ایک، یا کلو، تمام، سب کے سب آ جاؤ، ہم سارے آ جائیں، نعم، کل تعال، سارے کے سارے آ جاؤ، کلو تمام، خود تمام کا لفظ بھی آتا ہے تمام کے لیے، یا جمیعاً، سب کے سب۔ تو یہاں تمام کے لفظ کے لیے تو ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے، پھر تمام تعریفیں ترجمہ کس کا کر رہے ہیں؟ پہلی آیت میں ہی یہ جو ترجمے دیکھ کر ترجمہ کرتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے آپ پوچھیں یہاں پہ ترجمہ کس کا کر دو، تو چونکہ وہ ترجمہ دیکھ کر آیا، عالم کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو گرامر بیان کرے گا کہ میں کس کا کر رہا ہوں۔ الحمد کے اندر حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف،
رب للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، العالمین جہانوں کا، تو تمام کا لفظ ہے یہاں کہیں پہ۔ یہ جو الف لام ہے نا، اس کا معنی ہے تمام۔ الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں نے پھر کہا طلباء سے، چونکہ مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں تو وہ ساری باتیں عرض کر دیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں چونکہ نہیں آئیں گی تو میں اتنی بات کروں گا جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد استغراقی، الف لام جنسی۔ یہاں پہ الف لام جنس کے لیے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہو، کثیر پر بھی ہو، یعنی تھوڑی چیز بیان کرنے کے لیے بھی بعض اوقات آتا ہے اور بہت ساری چیزیں بیان کرنا ہو تو بھی۔ تو یہاں چونکہ اللہ کی تعریف کرنی ہے تو مقام مدح ہے، تو ساری تعریفیں اللہ کی شان کے مطابق ہیں، تو یہاں الف لام کثیر کے لیے ہے۔ اس کا معنی کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں۔ تو یہاں پہ جو تمام کا ترجمہ ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ الف لام کا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کتنے جہانوں کا؟ سارے۔ تبلیغ والے ساتھی بیان میں کیا کہتے ہیں؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، اللہ نے میری آپ کی دونوں جہانوں کی کامیابی، اللہ فرماتے ہیں سارے جہانوں کی، تو سارے جہان کا جب لفظ آیا تو سارا یہ جمع کا لفظ ہے۔ دونوں جہان کے لیے عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے۔ اگر جہان 2 ہوتے نا تو اللہ یوں فرماتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ عالمین نہیں فرمایا، عالمین فرمایا۔ عالمین جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا اطلاق 3 سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ 1 واحد، 2 تثنیہ، 3 جمع، 4 5، اب آخر سب جمع ہی جمع ہے۔ تو کم از کم 3 کا پہلا ہندسہ کتنا ہوتا ہے؟ جمع کا پہلا ہندسہ کتنا ہے؟ 3۔ تو معلوم ہوتا ہے جہان 2 سے اوپر ہے، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ لایا، عالمین نہیں فرمایا، عالمین فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سارے جہان اگر 2 سے اوپر ہیں تو کل جہان کتنے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 40,000 جہان بنائے ہیں۔ اب جو 40,000 ہو گئے تو جمع ہو گئے، جمع کے اعتبار سے عالمین لائے۔ تفسیر کے مشہور امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل جہان 80,000 بنائے ہیں۔ اب 80,000 ہوں یا 40,000 تو جمع ہو گئے، تو گویا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو 80,000 سارے جہانوں کو، یعنی 80,000 جہانوں کو پالنے والا۔ آسمان کا اپنا نظام ہے، زمین اپنی ایک جہان ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کا اپنا جہان ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑوں کا اپنا جہان ہے، خلا میں جو مخلوق ہے اس کا اپنا جہان ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے ان کا اپنا جہان ہے، جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے ان کا اپنا جہان ہے، دریاؤں کے نیچے، یہ سارے الگ الگ جہان ہیں۔ تو اللہ ان سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو رب ہے، رب کا کیا معنی ہے؟ آج تک ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ ربب یربب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، مربی۔ ہم نہیں کہتے ہیں میرا مربی ہے، یہ تربیت کرنے والا۔ اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو، ناقص چیز کو آہستہ آہستہ اس کی پرورش کرتے کرتے حد کمال تک پہنچانے کا نام تربیت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری تربیت کے 2 معنی ہیں۔ ایک تربیت وہ ہے جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور آہستہ 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 ہم جوانی کی طرف، کمال کی طرف آ گئے۔ اور ایک تربیت روحانی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو تربیت کا روحانی معنی کریں تو یہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا، روحانی اعتبار سے بذریعہ انبیاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بذریعہ خوراک اور بذریعہ ضرورتیں پوری کرنے کے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ سارے جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ اب یہ تفسیر یاد رکھیں یا نہ رکھیں آپ کی مرضی، لفظی ترجمہ یاد رکھیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا۔ اب نماز پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، غور کرتے کرتے آیتیں پڑھیں گے، ترجمہ آئے گا۔ تفسیر جو میں نے کر دی بعد میں اپنے حاشیوں میں لکھ دینا، العالمین کے اوپر ٹک لگا کے سائڈ پہ لکھے کتنے عالم و سار، وہ یاد رکھے نہ رکھے آپ کی مرضی، لیکن یہ ترجمہ یاد رکھنا۔ پھر دہراتا ہوں، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے بعد صفت ذکر کی، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے تو صفاتی نام اور بھی بہت سارے تھے۔ ہاں بھئی، اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بتایا آپ کو، 99
اللہ کے صفاتی نام، جو صفت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے اندر جو صفت ہے وہ اس کا، مثلا کرم کرنا اللہ کی صفت ہے، کریم اس کا نام ہے، رحم کرنا اللہ کی صفت ہے، رحیم اس کا نام ہے۔ تو اللہ کے اندر کچھ صفات جو ہے 99 ہیں، تو جب 99 ہیں تو 99 تو پھر اللہ کی صفات تو محدود ہو گئی۔ یاد رکھیں یہ 99 جو صفاتی نام ہے نا، یہ ان میں سے اہم بابرکت ناموں کو ہمارے وظیفے کے لیے سامنے لائے گی۔ بھائی 99 اہم ناموں کو سامنے لایا، ورنہ اللہ کے صفاتی نام تفسیر قرطبی نے نقل کیا 1001 ہیں، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا 5000 ہیں، اور دیگر مفسرین نے کہا یہ وہ جو ہمارے احاطے میں تھے ہم نے لکھ لیے۔ واللہ اللہ کے نام، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اے صفات اللہ کہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی اور درختوں کے قلم بنا کر اور زمین کو کاغذ بنا کر اس پہ اللہ کی صفات لکھ دو، لکھ کے جب یہ سب کچھ ختم ہوگا، جہاں آپ کہو گے تمت بالخیر ختم ہو گئے، وہیں سے اللہ کی صفات شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ان میں سے معروف و مشہور 99 ہیں۔ تو ان 99 ناموں میں سے کوئی اور نام اللہ نے یہاں کیوں نہیں لایا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الخالق المالک، یہ 2 صفات کیوں نہیں لایا؟ الرحمن الرحیم اس لیے لایا ان صفاتوں میں سے کہ بندہ جب کسی کو پالتا ہے نا، کسی کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، تو 2 وجوہات سے۔ بھئی اپنی اولاد کو آدمی کیوں کھلاتا ہے؟ اگر اپنی اولاد کو نہ کھلائے، کپڑا نہ دے دے، وہ ننگے بھوکے باہر روڈ پہ پھریں گے تو آدمی کی بےزتی ہوتی ہے۔ خود دیکھو گاڑیوں میں پھرتا ہے تو بیٹے بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آدمی اپنوں پر کرتا ہے۔ بھتیجوں کے اوپر بائی فوت ہو گیا، بھتیجوں پر خرچ کرتا ہے، لوگ کہیں گے کہ جی دیکھو چاچے اور اس کے بیٹے تو مزے کر رہے ہیں، بیچارے یتیم بھتیجے وہ لوگوں کے تانے سے ڈر کر مجبور ہو کر کیا کرتا ہے۔ یا آدمی کسی کا احسان ہوتا ہے، اس کے احسان کے بدلے میں اس کو کھلاتا ہے، یار اس نے مجھ پر احسان کیا، اس کے علاوہ تو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، نہ میں کسی کے احسان کے بدلے میں کھلا رہا ہوں اور نہ میں لوگوں کے تانوں سے ڈر کے کھلا رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا جو عالمین کا رب ہوں وہ الرحمن الرحیم، اپنے رحم کی وجہ سے کہ میں اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا بےحد مہربان ہوں، اور رحم کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ رحمان اور رحیم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، نہایت رحم کرنے والا بےحد مہربان، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ جب دونوں مبالغے کے صیغے معنی ایک ہے تو دونوں کو الگ الگ کیوں لائے؟ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے الرحمن کا تعلق ہے مانگنے کے ساتھ، الرحیم کا تعلق ہے بن مانگنے کے ساتھ، کہ رحمان وہ ہے جو مانگنے پہ عطا کرے، رحیم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے دی ہے، جیسے ہمارا وجود، اس اعتبار سے وہ رحیم ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جو ہم اللہ سے مانگ کے لیتے ہیں۔ دوسرا معنی الرحمن کا معنی ہے دنیا کے اعتبار سے، رحیم کا تعلق ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ وہ دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے، ماننے والوں پر، نہ ماننے والوں پر، کافروں پر، بے ایمانوں پر، سب کو روزی دیتا ہے۔ آخرت میں وہ رحیم ہوگا، صرف ماننے والوں کو دے گا۔ تو اس اعتبار سے رحمان الدنیا، رحیم الآخرت، تو ان دونوں صفات کو لانے کی وجہ معنی ایک ہے، اس کے باوجود دونوں کو اس لیے لائے ہیں کہ ایک کا تعلق دنیا سے، ایک کا تعلق آخرت سے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بےحد مہربان ہے۔ وہ نہایت رحم کرنے والا بےحد مہربان ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ پہلی 3 آیات میں نے آپ کو کہا تھا توحید باری تعالیٰ، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین، جزا کے دن کا، یعنی قیامت والے دن کا۔ حالانکہ آج دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے، لیکن آخرت کا مالک ہے، اس لیے فرمایا دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی اپنی زمینوں اور اپنے اپنے مکانات کا عارضی مالک تو بنایا ہے۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے؟ جی شفیق بھائی کا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کا ہے، حالانکہ اللہ کا ہے نا، ملکیت تو اللہ کی ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ظہیر بھائی کا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ آصف بھائی کا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ جی شفقت صاحب کی۔ بھئی اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، لیکن عارضی طور پر اللہ نے ان کی ملکیت ہمیں دی ہوئی ہے، ہم ان کے مالک ہیں دنیا میں۔ قیامت کے دن یہ عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، قیامت کے دن صرف حقیقی ملکیت ہوگی ہر چیز پر، اور وہ اللہ کی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے، پھر اب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ یاد کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو یہ ترجمہ یاد رکھتے ہیں۔ عربی میں قانون ہے، بلکہ عام زبان میں بھی، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ اس کام کو جو کام واقع ہوتا ہے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اس کام کے کرنے والے کو۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر وہ کام واقع ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر
ہم کہتے ہیں ضرب ظہیر خالدن، ظہیر نے خالد کو، اقبال کو مارا۔ اب یہ مارنا جو ہے یہ فعل ہے، اس کا مارنے والا ظہیر فاعل ہے، اور وہ جو اقبال ہے جس کو مارا گیا وہ مفعول ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ان میں پہلے کون سی چیز واقع ہو رہی ہے؟ فعل، مارنے کا عمل پہلے، مارا ظہیر نے اقبال کو، پہلے فعل اور فاعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ یہاں نعبد فعل ہے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری ہی، تو جو ہم عبادت کرنے والے ہیں ہمارا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں حصر، جب کسی چیز کے اندر معنی کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر اس طرح بات کرتے ہیں کہ فعل کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، مفعول کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، دکھا دے ہم کو، ہدایت کے اس کے 3 ترجمے ہیں، دکھا دے، چلا دے، بتا دے۔ اب یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے، اہدنا، چلا دے، چلا دے۔ کیوں؟ میں آیا آپ کے پاس آ کر کہتا ہوں بھائی صاحب مین چوک کدھر ہے، مہربانی کر کے مجھے بتا دے۔ آپ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا جی یہاں سے باہر نکلیں، بائیں طرف روڈ سے مڑے، آگے جائیں گے چوک آئے گا، پھر دائیں طرف مڑے، سامنے مین چوک ہے۔ تو میں ناواقف آدمی تھا، میں یہاں سے باہر نکلا، آگے جا کر ایک گلی کے اندر گھس گیا۔ ممکن ہے میں بھول سکتا ہوں کیونکہ بتائے جانے پر غلطی کا امکان ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ کی مہربانی ہوگی ذرا مجھے دکھا دے۔ بتانے پر چونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے کہا جی دکھا دے۔ آپ مسجد سے نکلے، اب دکھانے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، 2 قدم باہر چلے، روڈ کا یوں جائیں، آگے جا کر یوں مڑے، لیکن میں ناواقف آدمی تھا، آگے جا کے میں پھر بھول گیا۔ تو بتانے میں اور دکھانے میں بھولنے کا امکان ہے۔ میں نے آ کر کہا بھائی صاحب آپ مجھے ذرا وہاں تک پہنچا دے، چلا دے۔ آپ گئے، میں سے چلے، وہ وہاں گئے، آگے کہا یہ مین چوک ہے۔ اب بھولنے کا امکان ہے؟ تو نے بتا دیا، ممکن ہے ہم پھر بھول جائیں، تو نے دکھا دیا، ممکن ہے ہم پھر بھول جائیں، اس لیے اے اللہ تو ہمیں چلا دے صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے، صراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو قرآن نے کہا صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، انعمت تو نے انعام کیا، یعنی اے اللہ دکھا دے، چلا دے ہم کو سیدھے راستے پر، ان سیدھا وہ راستہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، اور انعام والے لوگوں کے راستے پر۔ اب انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر کے کتنے اقسام ہیں؟ 5۔ ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی مجمل آیتوں کی تفسیر قرآن ہی اگر دوسری جگہ کرے تو پھر کوئی اور تفسیر لینے کی ضرورت، کسی اور مولوی کی بات لینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے لوگ کون ہیں؟ یہاں تو موجود نہیں ہے، تو اب یہ کہہ سکتے جی بھائی ہمارے پیچھے چلو، دیوبند والوں کے پیچھے چلو، بریلویوں کے پیچھے چلو، شیعوں کے پیچھے چلو، نہ، یہ ہماری تفسیریں ہیں۔ قرآن کریم نے 5ویں سپارے کے اندر صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی مجمل آیت کی تفسیر قرآن خود کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے 5ویں سپارے کے اندر خود اس کی تفسیر فرمائی، اور کیا فرمائے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ نکالنے تو دے ساتھ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، 5واں سپارہ، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 69، 1 کم 70۔ یہ دیکھیں اوپر آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، مل گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب ہم نے پیچھے کہا تھا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعام کا لفظ تھا نا، اب انعام والے کون ہیں؟ فرمایا انعام والے وہ ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو
اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یا اللہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین، فرمایا انعام جن پر ہوا ان میں پہلا گروہ نبیوں کا ہے، والصدیقین دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، والشہداء تیسرا صالحین کا ہے، والصالحین چوتھا گروہ صالحین کا ہے، وحسن اولئک رفیقا کا سب سے بہترین دوست یہی ہے۔ گویا ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا اس پر ہمیں چلا دے، یعنی اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ اب انعمت علیہم کی تفسیر کس نے کی ہے؟ قرآن نے خود۔ اب کوئی آدمی اس آیت کی تفسیر اپنی طرف سے کر لے، اس کو کہو جی تیری تفسیر ہمیں معتبر اس لیے نہیں ہے کہ تفسیر کی پہلی قسم یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ اپنی آیت کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے اس لیے تیری تفسیر کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں گمراہ نہ کر۔ بس یہ جب یہ اصول یاد ہوگا تو لوگ بھلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائیں، آپ کو جی آپ نے آیت پڑھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس آیت سے جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں قرآن نے تو اس کی کوئی تفسیر نہیں کی تو پھر تفسیر کی دوسری قسم کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے قرآن نے تفسیر نہیں کی ہے نا، نبی پاک نے تو تفسیر کی ہوگی۔ اگر نبی پاک نے بھی نہیں کی ہے تو تیسرا درجہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہ، صحابہ نے تو تفسیر کی ہوگی۔ صحابہ نے نہیں کی ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، صحابہ کے شاگردوں نے تو، پیچھے سے کوئی یہ تفسیر نہیں کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تفسیر بالرائے ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی اس نے کفر کر لیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے کل جو پہلی قسم لکھوائی تھی اس طرح ہر جگہ پہ وہ اقسام آئیں گی۔ اہدنا دکھا چلا دے ہم کو، اہدنا کے تینوں معنی یاد رکھنا، کرنا یہ والا معنی، اہدنا دکھا دے بتا دے چلا دے، چونکہ دکھانے بتانے میں بھولنے کا امکان ہے، ہمارا رب کا نہیں، اس لیے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر اہدنا چلا دے ہم کو صراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ چار، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یہاں پہ ایک بات ہو، یاد بے شک نہ رکھیں آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ، لیکن سن لے کہ کہیں کام آ جائے گا۔ نبیین میں سے ہمیں اللہ نبیوں کے راستے پر چلا دے، ٹھیک ہے، ہم کسی نبی کی شریعت پر عمل کریں گے تو وہ قبول ہے؟ تو پھر ہم نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر ہم نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کیوں مانگیے؟ دیکھیں، ایک ہے نبیوں پر ایمان لانا اور ایک ہے نبیوں کی شریعتوں پر عمل کرنا۔ وہ شریعتیں جو ہمارے نبی کی شریعت کے خلاف ہو اس پر تو ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن جو شریعت ہمارے نبی کی شریعت سے ملتی ہو اس پر ہم ایک تو عمل بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہاں من النبیین، من تبعیضیہ ہے، اس کا معنی ہے نبیوں میں سے ہر نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جس نبی پر نبوت ختم ہوئی جس کے ہم امتی ہیں اس کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں۔ اور صدیقین میں اب نبی سے مراد کیا ہے؟ صدیق سے مراد کیا ہے؟ شہداء سے۔ اب دیکھو تینی کی وضاحت حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پہ پیر مارا، فرمایا ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، اب نبی کی وضاحت ہو گئی نبی سے کون مراد ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ۔ قرآن نے ہم نے کہا نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے، شہداء کے، اب نبی کون ہے، صدیق کون ہے، شہید کون ہے؟ حضور کی حدیث میں تفسیر آ گئی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر اور کوئی نہیں ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے، پیشن گوئی دی عمر اور عثمان، یہ مستقبل کے شہید ہیں۔ تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء پر۔ پھر اس کی مزید تفصیل جب کر دی تو اے اللہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے راستے پر، ابو بکر کے راستے پر، عمر کے راستے پر، عثمان کے راستے پر، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، غیر نہ کہ علیہم ان لوگوں کے، علیہم کا ترجمہ پہلے کریں، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہیں ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود ہے،
اور ظالین سے مراد نصارہ ہے۔ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا دے، ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے محفوظ رکھ۔ تو یہ ہم نے دعا مانگی اللہ سے۔ اس صورت کا نام ایک تھا تعلیم المسئلہ، اس اعتبار سے یہاں تک یہ دعا کے الفاظ تھے۔ تو جو باتیں آپ کو بتا دی وہ یاد رکھنے کی ہیں، جو رکھ سکتے ہیں رکھیں، نہیں تو لفظی ترجمہ کم از کم اس کا یاد رکھیں۔ اب اس صورت پر ایک دن اور لگے گا کل، وہ کیا؟ آیا یہ صورت امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ کل آپ کو بیان کر کے اگلا انشاءاللہ الف لام میم کا ترجمہ شروع کریں گے۔ تو اب یہ یہاں تک آپ کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ ایک بار ترجمہ دیکھیں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے، مالک مالک ہے یوم الدین جزا کے دن کا، ایاک خاص تجھی سے تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا چلا دے ہم کو صراط سیدھے راستہ، سیدھا المستقیم راستے پر، صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، علیہم کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، انعمت علیہم جن پر انعمت تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، علیہم کا ترجمہ پہلے کریں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، غیر کا معنی نہ کہ، غیر مغضوب علیہم ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہیں گمراہوں کے راستے پر، مغضوب سے یہود، ضالین سے گمراہ، آخر میں ہے آمین۔ دعا کے بعد آمین کی جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل اس کے یہ مسائل اتنے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ہم امام کے پیچھے صورت کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اور پڑھنے والوں کی جو تین امام پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، وہ دلائل نوٹ کر لیں۔ موجودہ دور کا غیر مقلد یہ فتنہ ہے، فتنے کی ہم بات نہیں کرتے، جو ائمہ کے درمیان اختلاف ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لائیں گے، ان مسائل کو یاد رکھیں، یاد رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو لفظی ترجمہ تو جو کی ہے انشاءاللہ سارے ساتھی یاد رکھیں گے نا، تو کم از کم ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، 1.5 رکوع روزانہ پڑھ لے تو قرآن کریم انشاءاللہ رمضان تک ختم ہو جائے گا۔ اب ساتھی جو آپس میں 2-3 بار تکرار کر لیں، 2 ساتھی، تو ترجمہ پکا ہو جائے گا۔ ہمیں اجازت۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔